عید کے دن بے زبان جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 1.8 بلین مسلمان ہیں۔ ان میں 15% ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے، باقی مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یعنی عید کے دن کروڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ ہم تو شعور رکھتے ہیں، ان کے درد کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میں انسانیت ہے تو یہ ظلم بند کر دیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ پیدائش سے لے کر آج تک میں نے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ کبھی ارادہ ہے۔ اس قربانی سے اچھا ہے کہ ہم جگہ جگہ پانی کا انتظام کر دیں تاکہ بھوکے پیاسے وہاں کھائیں اور پانی پئیں۔ کسی مظلوم جانور کو ذبح کرنے سے یہ بہتر ہے۔ یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر اور عملی زندگی میں ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف دین سے دوری پر ہوتے ہیں بلکہ یہ لوگ سائنس کی الف با تک نہیں جانتے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہر کیوبک میٹر پر ہوا میں 1.6 ملین سے 40 ملین کے درمیان وائرس ہوتے ہیں اور ہر کیوبک میٹر پر ہوا میں 8,60,000 اور 11 ملین کے درمیان بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اب وائرس کو ہم زندہ کہہ سکتے ہیں اور نہ مردہ، لیکن یہ 11 ملین تک بیکٹیریا زندہ ہیں اور یہ آپ روزانہ کھاتے ہیں۔ ہوا میں پائے جانے والے پینسیلیم رائزوبس شامل ہیں۔ اب سانس لینا تو آپ بند نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے، حالانکہ آپ روزانہ نہیں بلکہ ہر منٹ میں بہت سارے بیکٹیریا کھا جاتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ان میں سے اکثر ہسٹوپلازما جیسے خطرناک ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ یہ انسانوں میں ممکنہ طور پر جان لیوا ہوائی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہر روز تقریباً 6 ملین تک جاندار کھاتے ہیں۔ اگر آپ میں واقعی انسانیت ہے تو سانس روک کر دکھائیں تاکہ ان جانداروں کی جان بچ سکے۔ 1 ملی لیٹر لعاب میں تقریباً 100 ملین جرثومے ہوتے ہیں اور یہ زندہ ہوتے ہیں۔ جانوروں کی طرح ان جرثوموں بھی زندگی ہوتی ہے، یہ بھی تو مرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے تو ظلم ان بیکٹیریا اور جرثوموں کے ساتھ بھی ہے، تو کیا آپ یہ ظلم بند کرو گے یا اس کو اسی طرح جاری رکھیں گے؟ یقیناً آپ کبھی بھی سانس لینا بند نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہاں زندگی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو آپ کبھی بھی داؤ پر لگانا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ ہری سبزیاں کھاتے ہیں، کیا آپ سوکھی ہوئی مرجھائی ہوئی ہری سبزیاں کھانا پسند کریں گے؟ نہیں، تو ان جاندار پودوں کو کیوں کھاتے ہیں؟ جب یہ ہری ہوتی ہیں، جب یہ تازہ ہوتی ہیں تو ان کے اندر جان ہوتی ہے۔ جان ہونے کی وجہ سے ان میں وردھی ہوتی ہے، یہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور جب ان کے اندر سے جان نکل جاتی ہے تو سوکھ جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں۔ تو کیا آپ ان بے زبان جاندار چیزوں پر ظلم کرنے سے رک جائیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں رکوں گے۔ بالکل اسی طرح مسلمان قربانی کرتا ہے، وہ جانوروں میں اعلیٰ قسم کے پروٹینز، وٹامنز اور معدنیات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ گوشت کھاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے پٹھوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ورزش کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت آئرن سے بھرپور ہوتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے خون کی کمی کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ چکن کی نسبت بکری کے گوشت میں 10 گرام سے کم چکنائی، تقریباً 4.5 گرام سے کم سیر شدہ چکنائی اور 95 ملی گرام سے کم کولیسٹرول موجود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم عید کے دن بکری ذبح کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی بنیادی چیزیں ان سے حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں صرف یہی جانور ہی مہیا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور 40 مہینے میں 1 یا 2 بار یہی چیزیں انسان کو درکار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 1 بار بھی گوشت نہیں کھایا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، کیونکہ جس طرح 12 گھنٹے کے بعد انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس سے توانائی حاصل کرے، بالکل اسی طرح انسان کو سال میں 1-2 دفعہ گوشت کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
انسان سب گوشت خور ہیں، ان کو سبزیاں، پھل اور گوشت سب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دونوں کھاتے ہیں، جبکہ بعض جانور پودے اور بعض گوشت کھاتے ہیں، جبکہ بعض دونوں کھاتے ہیں اور دونوں یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ عید کے دن ان غریبوں کو بھی گوشت کھانے کے لیے نصیب ہوتی ہیں جو سارا سال گوشت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر آپ دین اور سائنس دونوں سے ناواقف ہیں تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ ماہر سائنسدانوں کی تحقیق کی روشنی میں گوشت میں ایسے پروٹینز اور وٹامنز ہوتے ہیں جو انسان کی جسمانی ساخت اور اس کے نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ خدا را بتائیے کہ جہاں جانوروں کی ہتیا پر پابندی ہے، جہاں قربانی پر پابندی ہے، کیا وہاں پانی کی جگہ گنگا جمنا میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پر گلی اور کوچے میں اور ہر نکڑ پر بیل بکری گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ جو لوگ قربانی کو خلاف عقل سمجھتے ہیں وہ سن لیں کہ تمام دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آ جائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہو اس کی خوشی کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آٹا، گوشت اور قیمتی چیزیں اس پیارے کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ طب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ کوئی جاندار قتل ہو، وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنی جان پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنیٰ لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ مثلاً صفائی کرنے والے کو تمام قوموں کی عید کا ہی دن ہو مگر وہی کام سپرد ہوتا ہے، بلکہ ایسے ایام میں ان کو زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی صفائی ستھرائی گلی محلوں کی اچھی طریقے سے کریں، ان کی آسائش اور آرام کی خاطر کوئی گندگی کسی گزرگاہ میں نہ رہنے دیں۔ کوئی ادنیٰ کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان کی جاتی ہے۔ ادنیٰ سپاہی اپنے افسر کے لیے اور وہ اپنے اعلیٰ افسر کے لیے اور وہ اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ بس خدا نے اس فطری مسئلے کو برقرار رکھا ہے اور اس سے وہ سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی خدا کے حضور میں اسی طرح قربان ہو جاؤ، اور یہ بھی تمہارا ہی قربان ہونا ہے کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی جانور قربان کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جو بے زبان جانوروں کی ہتیا قربانی کو ہتیا سمجھتے ہیں، جو بے زبان جانوروں کی قربانی کو ہتیا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔